السلام علیکم ناظرین، سلطنت عثمانیہ کی قسط 167 کے پارٹ 1 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروعات میں عثمان صاحب سپاہیوں کے ساتھ امانتیں لے کر قبیلے کی جانب روان دوا ہوتے ہیں اور امانتیں حاصل کرنے پر وہ سب بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی قبیلے میں گونچا خنجر لیے تیزی سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، جبکہ الجن اسے جاتا ہوا دیکھ جاتی ہے اور بلند آواز سے پکارتی بھی ہے، مگر گونچا اس کی آواز نہیں سنتی اور آگے بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر الجن کہتی ہے یہ اچھی علامت نہیں لگ رہی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ جیسے ہی پلٹتی ہے تو بالا خاتون وہاں پہنچتی ہیں۔ الجن ان سے کہتی ہے میں نے گونچا کو غصے میں قید خانے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے پیچھے سے اسے پکارا بھی مگر اس نے دیکھا تک نہیں۔ یہ سن کر بالا خاتون پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہیں یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے امید ہے کہ وہ کوئی پاگل پن نہیں کرے گی، اللہ ہماری مدد فرمائے۔ کچھ مت کرنا گونچا، کچھ مت کرنا۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون الجن کے ساتھ قید خانے کی جانب بڑھ جاتی ہے۔ قید خانے میں ہزار روتے ہوئے دعا مانگ رہی ہوتی ہے، میرے اللہ میں تیری غریب بندی ہزال، میں جانتی ہوں کہ میں تھوڑی سی بدلحاظ ہوں اور میں تھوڑا زیادہ بھی بول جاتی ہوں، لیکن میں اس کے علاوہ کوئی اور گناہ نہیں کر سکتی۔ میں کبھی کسی کی جان نہیں لے سکتی۔ میں نے اس بدصورت بیگم خاتون کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی نہیں کی، لیکن وہ مجھ پر اس بچے کی جان لینے کا الزام لگا رہے ہیں۔ میرے اللہ مجھے اس سیاہ فتنے سے بچا، مجھے بچا لے، میں پھر کبھی زیادہ نہیں بولوں گی۔ میرے رب میری اولاد میرے شوہر کے لیے مجھے بچا لے، اگر میں مر گئی تو بہان میرے بعد کسی اور سے شادی کر لے گا، یہ دیکھ کر میں پھر سے مر جاؤں گی، اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا۔ اس لیے میں گونچا وہاں پہنچتی ہے۔ خاتون نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے کہنے پر دروازہ کھول دیتی ہے۔ خاتون کو باہر بھیجنے کے بعد گونچا زندان میں داخل ہوتی ہے اور ہزال سے کہتی ہے تم نے میرے بچے کو مار ڈالا، تم قاتل ہو۔ تو ہزال کہتی ہے میں نے نہیں مارا، میں قاتل نہیں ہوں، یہ بہتان ہے، واللہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا گونچا خاتون۔ جواباً گونچا کہتی ہے تم نے نہیں کیا، ہاں زہر تمہارے خیمے سے برآمد ہوا، اور تم نے بیگم خاتون کو کیا کہا تھا؟ ہاں تم بولو گی ہزال، تم میرے بچے کو کیسے مار سکتی ہو، تم مجھے بتاؤ گی۔ یہ سن کر ہزال کہتی ہے میں اپنے بچے کی قسم کھا کے کہتی ہوں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، مگر گونچا ایک دم سے کہتی ہے خاموش رہو خاموش۔ یہ کہتے ساتھ ہی گونچا خنجر نکال لیتی ہے اور مزید کہتی ہے تم نے میرے بچے کو مار ڈالا، اب میں تمہاری جان لے کر رہوں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی گونچا جیسے ہی ہاتھ اٹھاتی ہے وہاں پہنچنے والی بالا خاتون اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے رکو بیٹی رکو۔ جواباً گونچا کہتی ہے مجھے اسے اپنے ہاتھوں سے سزا دینے دے ماں، مگر بالا خاتون کہتی ہے تم ایسا نہیں کر سکتی گونچا، تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، تمہارا اندر جل رہا ہے میں جانتی ہوں، عدالت قائم ہوگی اور فیصلہ عثمان صاحب کریں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ گونچا کے ہاتھ سے خنجر لے لیتی ہے اور ہزال روتے ہوئے کہتی ہے میں نے نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ہی گونچا وہاں سے پلٹ جاتی ہے اور بالا خاتون ہزال کی جانب دیکھتی ہیں تو وہ ان سے کہتی ہے میں نے نہیں کیا بالا خاتون، میں نے نہیں کیا۔ یہ سنتے ساتھ ہی بالا خاتون چلی جاتی ہیں اور ہزال رونے لگ جاتی ہے۔ باہر قبیلے کے ڈول زور زور سے بجتے ہیں اور قبیلے کے لوگ مرکزی دروازے پر جمع ہوتے ہیں۔ غازی اندر بھاگتے ہوئے کہتا ہے عثمان صاحب آ رہے ہیں، عثمان صاحب آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عثمان صاحب اور خان اور سپاہیوں کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر لوگ پرجوش انداز میں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور عثمان صاحب کے آگے بڑھنے پر سب ان کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ایک سپاہی ان کے آگے آگے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، جن آیات کا ترجمہ یہ ہے میں شیطان مردود کی شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین کے حق کے ساتھ بھیجا اور اسے باقی سب پر غالب کیا، اور اللہ ہی گواہ کافی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو اس کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے ساتھ ثابت قدم اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے والے ہیں۔ آپ نے گھٹنے ٹیکتے سجدہ کرتے خدا کے فضل اور ہماری رضا کی تلاش میں دیکھتے ہیں، سجدے کے اثرات سے ان کے چہروں پر نشان ہیں، ان کی یہ صفت تورات میں مذکور ہے، انجیل میں ان کی مثال اس بیج کی سی ہے جس نے اپنی ٹہنیاں اگائیں، چنانچہ اس نے اس کا ساتھ دیا لیکن اس نے فائدہ اٹھایا اور بالادستی حاصل کی۔ کسان حیران ہیں کہ کافروں کے دل کیسے جلائے گے۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان سے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، عظیم اللہ نے سچ فرمایا۔ تلاوت کے بعد عثمان صاحب امانتے اور خان کو پکڑا دیتے ہیں جنہیں وہ بہت بادب انداز میں لیتا ہے۔ گھوڑے سے اترنے کے بعد عثمان صاحب آگے بڑھتے ہیں اور مرکزی دروازے کے سامنے پہنچ کر لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں میرے سرداروں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے نام اور اس کے دین کو پھیلانے کے لیے سانس لے رہے ہیں۔ اس راہ میں ہم نے خود کو چھوڑا، نفس سے چھٹکارا حاصل کیا اور اپنے خون اور اپنی جانوں سے ہر قسم کی برائی کے خلاف ایک رکاوٹ بن کر کھڑے ہوئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ حق تعالیٰ نے ہمارے اقدام کو قبول کیا اور اس وجہ سے اس نے ہمیں عالم اسلام کی مقدس امانتوں کو تلاش کرنے اور حاصل کرنے کا شرف بخشا۔ یہ سن کر سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عثمان صاحب مزید کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ ہم ہمیشہ ان کے خلاف لڑیں گے جو ہمارے مقدسات پر نظر جمائے ہوئے ہیں جب تک اللہ ہمیں
حکم دے گا ہم ہمیشہ فتح یاب رہیں گے۔ یہ سن کر لوگ عثمان صاحب زندہ باد، عثمان صاحب زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ جواباً عثمان صاحب بھی لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ادھر وزیر عمر سمندر کے کنارے کراسی کے محل میں موجود ہوتا ہے اور کراسی سے پوچھتا ہے مقدس امانتیں کہاں رہ گئی ہیں کراسی بھی؟ تو کراسی کہتا ہے خود کو تسلی میں رکھے محترم وزیر، میں اپنے دیے گئے وعدے پر قائم ہوں، جلد یہ امانتیں آپ کے ہاتھ میں ہوں گی۔ اس لمحے سانجار وہاں آتا ہے اور کہتا ہے حضور عثمان صاحب کا قاصد آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اجازت ملنے کے بعد برہان وہاں آتا ہے۔ برہان کو دیکھ کر کراسی کہتا ہے یعنی کہ عثمان صاحب جان چکے ہیں کہ میرے آدمیوں نے مقدس امانتیں حاصل کر لی ہیں۔ جب ہم توقع کر رہے تھے کہ عثمان صاحب آ کر شکریہ ادا کریں گے، ان کی طرف سے ایک قاصد آ گیا۔ برہان اس کی بات پہ مسکراتا ہے اور وزیر سے کہتا ہے وزیر حضرت، میں یہاں آپ کو عثمان صاحب کی طرف سے خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ رب العزت کی مدد سے ہمارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس امانتیں ہمارے پاس بحفاظت پہنچ چکی ہیں۔ یہ سن کر وزیر عمر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جبکہ کراسی کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ وزیر عمر برہان سے پوچھتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مقدس امانتیں عثمان صاحب کے پاس ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ تو برہان کہتا ہے اگر آپ مہربانی فرمائیں تو عثمان صاحب اپنے قبیلے میں آپ کی میزبانی کرنا چاہیں گے، وہ ذاتی طور پر آپ کو امانتیں پہنچا دیں گے محترم وزیر۔ یہ سن کر وزیر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتے ہوئے برہان کو بھیج دیتا ہے۔ کراسی کہتا ہے عثمان کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ اپنی حدود کا خیال کیے بغیر ایسی حرکت کر سکے؟ تو وزیر غصے سے کہتا ہے کراسی بے اب بھی یہ کہہ رہے ہو مسلمانوں کی آنکھ کا تارا کفار کے ہاتھ سے بچ گیا، تم آخر کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ ہمیں فوراً نکلنا چاہیے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وزیر آگے بڑھتا ہے تو کراسی کہتا ہے آپ بحفاظت چلے جائیں وزیر حضرت، مگر وزیر رکتے ہوئے کہتا ہے ہرگز نہیں، تم بھی میرے ساتھ چلو گے، مقدس امانتیں واپس لے جانے تک تم میرا ساتھ دو گے، آج بہت بڑا دن ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وزیر عمر آگے بڑھ جاتا ہے اور کراسی بھی اس کے پیچھے جاتا ہے۔ بورسا میں کمانڈر بازنطینی سپاہیوں کو قیدی بنا کر لاتا ہے۔ بلندی پر لوکاس اولوفیرا کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ کمانڈر لوکاس سے کہتا ہے میں مقدس سرزمین کے قیمتی کماندار لوکاس کو سلام کرتا ہوں۔ تو لوکاس کہتا ہے مجھے آپ کو دیکھے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے ناقابل تسخیر ارکادیوس، خوش آمدید۔ تو ارکادیوس کہتا ہے میں آپ کے پاس ایک چھوٹا سا تحفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میگنوس کے سپاہی جنہوں نے انہیں مقدس امانتیں چرانے کا موقع دیا، لیکن جب تک یہ سانس لیتے ہیں ہمیں خوش نہیں کر سکتے، ہم تبھی خوش ہو سکتے ہیں جب یہ مر جائیں۔ یہ سن کر لوکاس خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے آپ نے ایک بار پھر مجھ پر اپنی وفاداری ثابت کر دی ہے ارکادیوس۔ اس کے ساتھ ہی ارکادیوس ان بازنطینی سپاہیوں پر ٹوٹ پڑتا ہے، وہ تلوار اور بالے کا بے باک استعمال کرتا ہے۔ اولوفیرا یہ منظر دیکھ نہیں پاتی تو لوکاس اسے زبردستی یہ منظر دکھاتا ہے اس کا منہ دبوچ کے اور کہتا ہے تم دوبارہ ایسا کچھ نہیں دیکھ سکتی، ایک بھی لمحہ ہرگز ضائع مت کرنا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو لازمی سے دبا دیں